ایک روایت میں تو یہاں تک فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں وفات پا جائے، اللہ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ ہماری جماعتیں ملکوں میں جا کر وفات پا رہی ہیں، وہاں دفن ہو رہی ہیں۔ یہ دین کی حیات کا سب سے بنیادی ذریعہ ہے۔ میں تو خوشخبری دیتا ہوں ان خاندانوں کو، میں تو خوشخبری دیتا ہوں اور سعادت مند سمجھتا ہوں ان خاندانوں کو جن کے خاندان کے لوگ ملکوں میں جا کر دفن ہو گئے ہیں، اور ان ملکوں کے لیے خوشخبری ہے جن ملک کے لوگ ہندوستان میں آ کر دفن ہو رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی اصل سنت تھی، آپ کی تمنا تھی یہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ میرے صحابہ مدینے سے نکل کر ملکوں میں جا کر دفن ہوں، یہ آپ کی تمنا تھی۔ آپ مدینے مرنے والے سے خوش نہیں ہوتے تھے۔ مدینے کی فضیلت، مدینے کے انوارات، مدینے میں دجال کا داخل نہ ہونا، مدینے پر دین کا سمٹ جانا، سارے فضائل مدینے کے اپنی جگہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے مرنے والے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ وہ صحابی جو مدینے میں مر رہے تھے، فرمایا کاش اس کی وفات مدینے سے باہر اللہ کے راستے میں ہوتی۔ جو صحابی مدینے میں مر رہے تھے وہ کاش کہہ رہے تھے اونٹ کی طرح مر رہا ہوں مدینے میں، کاش اللہ کے راستے میں ہوتا اور اللہ کے راستے میں کسی زخم سے روح نکلتی۔ اسی لیے اس راستے میں پھرنے والوں کے لیے یہ نہیں جہاں تک خشکی ہے وہاں تک چلے جاؤ، فرمایا جو اللہ کے راستے میں سمندری سفر میں، جو اللہ کے راستے میں سمندری سفر میں جائیں دوسرے ملکوں میں دین کو پہنچانے کے لیے، ان کے بارے میں فرمایا اگر ان کی وفات سمندری سفر میں ہوئی تو اللہ تعالی ان کی روح خود نکالیں گے، فرشتے سے نہیں نکلوائیں گے۔ دیکھو تو صحیح، کتاب الجہاد کی حدیث ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ جو جماعتیں ملکوں میں جائیں گے سمندری راستوں سے، بڑے جزیرے ہیں، اللہ اکبر، 2 3 دن، 4 دن، ہفتہ بھر کشتیوں سے جزیروں میں جا کر جماعتیں دعوت دیتی ہیں۔